اگلی صبح ساحل وقت سے پہلے ہی ماہنور کے گھر کے باہر موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کپ چائے نہیں تھے بلکہ ایک فائل تھی۔ اس فائل میں شہر کے بہترین ڈاکٹروں کی رپورٹس، ہسپتالوں کے پتے اور علاج کے معلومات موجود تھے۔ ماہنور دروازے پر آئی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تم واقعی یہ سب کر رہے ہو؟ ساحل مسکرایا، محبت صرف خوبصورت باتیں کرنے کا نام نہیں، محبت مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہنے کا نام ہے۔ دونوں شہر کے بڑے ہسپتال پہنچے۔ کئی گھنٹے مختلف ٹیسٹ ہوتے رہے۔ ماہنور کے دل میں خوف تھا، ساحل کے چہرے پر اطمینان، مگر دل میں مسلسل دعا۔ آخر کار ڈاکٹر نے نئی رپورٹ سامنے رکھی۔ پچھلی رپورٹ کے بعد میڈیکل سائنس کافی آگے بڑھ چکی ہے۔ علاج ممکن ہے، لیکن اس کے لیے مسلسل علاج اور ہمت کی ضرورت ہے۔ ماہنور کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی چمک نظر آئی۔ ساحل نے بے اختیار سجدہ شکر ادا کیا۔ ہسپتال سے واپس آتے ہوئے دونوں خاموش تھے۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی۔ ساحل نے گاڑی ایک چھوٹی سی چائے کی دکان کے سامنے روک دی۔ چلو آج کی چائے خوشی کے نام۔ ماہنور نے ہنستے ہوئے کہا، اب مجھے لگتا ہے شاید میری زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ساحل نے جواب دیا، نہیں، ابھی تو ہماری کہانی شروع ہوئی ہے۔ علاج شروع ہو گیا۔ کبھی ماہنور کی طبیعت بہتر ہوتی، کبھی وہ شدید کمزوری کی وجہ سے کئی دن بستر سے نہ اٹھ پاتی، لیکن ایک چیز کبھی نہیں بدلی۔ ہر صبح ساحل ایک تازہ گلاب اور ایک کپ چائے لے کر اس سے ملنے آتا۔ وہ کہتا، جب تک یہ چائے گرم ہے، امید بھی زندہ ہے۔ 3 مہینے گزر گئے۔ ماہنور کی طبیعت پہلے سے بہتر ہونے لگی۔ وہ دوبارہ مسکرانے لگی، ڈائری لکھنے لگی، اور ایک دن اس نے ساحل سے کہا، اگر میں ٹھیک ہو گئی تو میں اپنی پہلی کتاب تمہارے نام کروں گی۔ ساحل ہنس دیا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں روز تمہیں یاد دلاؤں گا۔ دونوں ہنس پڑے۔ مگر اسی لمحے ماہنور کے فون پر ایک کال آئی۔ اس نے فون سنا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا؟ جی ہم فوراً آتے ہیں۔ فون بند ہوتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ساحل گھبرا گیا۔ کیا ہوا؟ ماہنور نے نم آنکھوں سے کہا، بابا کو اچانک دل کا دورہ پڑا ہے، وہ ICU میں ہیں۔ ایک لمحے میں ان کی ساری ہوشیاں پھر سے ایک نئے امتحان کے سامنے کھڑی تھیں۔ تم میری ادھوری دعا تھے۔ ہسپتال کی راہداری میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ماہنور کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ اس کی نظریں ICU کے دروازے پر جمی تھیں۔ ہر گزرتا لمحہ اسے صدیوں جتنا طویل محسوس ہو رہا تھا۔ ساحل خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے ماہنور کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ساحل، اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو میں ٹوٹ جاؤں گی۔ ساحل نے نرمی سے کہا، تم اکیلی نہیں ہو، تمہارا ہر دکھ اب میرا بھی ہے۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر ICU سے باہر آئے۔ ماہنور فوراً ان کے پاس پہنچی۔ ڈاکٹر صاحب، بابا کیسے ہیں؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، اب خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن انہیں مکمل آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت ہوگی۔
ماہنور نے شکر ادا کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ ساحل نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اگلے دن ماہنور کے والد کو کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ کافی کمزور تھے۔ انہوں نے پہلی بار ساحل کو غور سے دیکھا۔ بیٹا، تم ہر وقت ہماری بیٹی کے ساتھ رہے ہو۔ ساحل نے ادب سے جواب دیا۔ جی انکل، کیونکہ میں ماہنور سے محبت کرتا ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ماہنور نے جھکی ہوئی نظروں سے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں بعد ماہنور کے والد نے آہستہ سے پوچھا، اگر کل کو اس کی بیماری دوبارہ بڑھ گئی تب بھی تم اس کا ساتھ نہیں چھوڑو گے؟ ساحل کی آنکھوں میں یقین جھلک رہا تھا۔ انکل، میں نے اس کی صحت سے نہیں، اس کے دل سے محبت کی ہے۔ خوشی ہو یا آزمائش، میں ہر حال میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ یہ سن کر ماہنور کے والد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ چند دن بعد ماہنور کی طبیعت بھی پہلے سے بہتر ہونے لگی۔ ایک شام دونوں دوبارہ اسی ریلوے اسٹیشن پہنچے جہاں ان کی پہلی دوستی ہوئی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ ٹرین آہستہ آہستہ پلیٹ فارم سے گزر رہی تھی۔ ماہنور نے مسکراتے ہوئے کہا، یاد ہے، میں یہاں کسی ایسے شخص کا انتظار کرتی تھی جو کبھی واپس نہیں آنا تھا۔ ساحل نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور آج تمہارا انتظار ختم ہو گیا۔ اسی لمحے ماہنور کے والد نے دور سے دونوں کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر اللہ نے ان کی بیٹی کو مکمل صحت دے دی تو وہ اس کا ہاتھ ساحل کے ہاتھ میں ضرور دیں گے۔ مگر قسمت نے ابھی ایک آخری امتحان باقی رکھا تھا۔ اسی رات ڈاکٹر کی نئی رپورٹ آنے والی تھی، اور اس رپورٹ پر صرف ماہنور کی صحت نہیں بلکہ ان دونوں کی پوری زندگی کا فیصلہ بھی ہونے والا تھا۔ تم میری ادھوری دعا تھے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ہسپتال کی راہداری پہلے کی طرح خاموش تھی۔ ماہنور اور ساحل ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ دونوں کی نظریں ڈاکٹر کے کمرے کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ ان کے ہاتھ میں نئی رپورٹ تھی۔ ماہنور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب، سب ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے رپورٹ بند کی اور کہا، پہلے ایک بات بتاؤ، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہو؟ ساحل نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے جواب دیا، ہم ایک دوسرے کی زندگی ہیں۔ ڈاکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تو پھر مبارک ہو، علاج بہت اچھا اثر کر رہا ہے۔ رپورٹس پہلے سے کافی بہتر ہیں، اور اگر اسی طرح علاج جاری رہا تو مکمل صحت یابی کی امید بہت مضبوط ہے۔ یہ سنتے ہی ماہنور کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ ساحل نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، الحمدللہ۔ چند ہفتے گزر گئے۔ ماہنور کی طبیعت پہلے سے کہیں بہتر تھی۔ وہ دوبارہ لکھنے لگی۔ اس نے اپنی پہلی کتاب مکمل کی۔ کتاب کا نام تھا، تم میری ادھوری دعا تھے۔ پہلے صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اس انسان کے نام جس نے مجھے جینا سکھایا۔
ساحل نے کتاب دیکھی تو خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ اسی شام ماہنور کے والد نے ساحل کو گھر بلایا۔ چائے کی میز پر سب خاموش بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا، بیٹا ساحل، میں نے تمہیں ہر امتحان میں اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھا ہے۔ تم نے مشکل وقت میں بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے ماہنور کی طرف دیکھا۔ اگر تم دونوں راضی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اب اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ایک نام دے دیا جائے۔ ماہنور کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ ساحل نے احترام سے کہا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ 2 ماہ بعد سادہ سی مسجد میں ان کا نکاح ہو گیا۔ کوئی شور نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، صرف دعائیں، محبت اور اپنے لوگ۔ نکاح کے بعد ساحل نے ماہنور سے کہا، یاد ہے تم روز اسٹیشن پر کسی کا انتظار کرتی تھی؟ ماہنور مسکرا دی، ہاں، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ مجھے اس انتظار سے بھی زیادہ خوبصورت انسان عطا کرے گا۔ چند سال بعد وہی ریلوے اسٹیشن، وہی بینچ، لیکن اس بار منظر بدل چکا تھا۔ ساحل اور ماہنور اپنی ننھی بیٹی کے ساتھ وہاں بیٹھے تھے۔ بیٹی نے معصومیت سے پوچھا، امی، آپ کو ٹرینیں اتنی کیوں پسند ہیں؟ ماہنور نے مسکرا کر ساحل کا ہاتھ تھام لیا، کیونکہ ایک دن اسی اسٹیشن پر مجھے میری پوری زندگی مل گئی تھی۔ ٹرین آہستہ آہستہ پلیٹ فارم سے گزر گئی۔ ہوا کا نرم جھونکا آیا۔ ماہنور نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، ہر سچی محبت کو اس کی منزل ضرور دینا۔ اور یوں ایک لڑکی جو کبھی روز کسی نامعلوم انتظار میں اسٹیشن آیا کرتی تھی، آخر کار اپنی منزل، اپنی دعا اور اپنی محبت پا گئی۔ ہماری ویڈیو آپ کو